رضی صدیقی صاحب سوال کر رہے ہیں چنئی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا دو سوال ہے۔ پہلا یہ کہ انسٹیڈ آف عربک کین وی پریز صلاح ان اینی ادر لینگویج، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نماز زندہ عمل ہے، ہاؤ کین وی میک شیور دیٹ وی آر پریئنگ ان اے رائچس وے؟ نماز کے لیے تو یہ بنیادی شرط ہے کہ نماز کی حالت میں ہم عربی میں کم از کم سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ کم از کم عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں کرنی ہے وہ کریں، تو کم از کم سورہ فاتحہ اور قرآن کی چند آیتیں عربی ہی میں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو دعائیں پڑھنی ہے آدمی اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کر سکتا ہے۔ عام طور سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے رکوع اور سجدے میں بھی خدا کی تسبیح پڑھ سکتا ہے، خدا کی بڑائی بیان کر سکتا ہے، تو آدمی ایسا کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن عام طور سے رکوع اور سجود میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہی مشہور ہیں۔ تو نماز کی حالت میں عربی ہی میں سورہ فاتحہ اور قرآن کی چند آیتوں کو پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ اور اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خدا کے کلام سے کنیکٹ رہے۔ ظاہر خدا کا جو اوریجنل کلام ہے وہ تو عربک لینگویج ہی میں ہے، تو نماز کی حالت میں کم از کم آدمی عربک لینگویج میں منیمم جو پرسکرائبڈ دعاز ہیں وہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ نماز زندہ عمل ہے، تو ہم یہ کیسے طے کریں یا پھر کنفرم کریں کہ ہم ایک رائچس وے اختیار کر رہے ہیں نماز کا؟ تو جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ حقیقی نمازی وہ ہے جو نماز کی حالت کے باہر بھی نمازی بن کر رہے۔ تو نماز کی حالت کے باہر نمازی بن کر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت خوبصورت انداز میں قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آیت اس معاملے میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اے ایمان والو اپنے رب کا، اپنے خالق کا ذکر کثیر کرو، اس کو خوب یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ تو یہ اصل نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز تو فرض اس لیے کر دیا گیا کہ بندہ اس کو اہتمام کے ساتھ کرے، کبھی اگر اس سے لغزش بھی ہو جائے تو وہ پھر لوٹے اس کی طرف۔ اصل نماز یہ ہے کہ آدمی ہر وقت خدا کے ذکر میں اور خدا کی یاد میں جیے۔ خدا کے ذکر اور خدا کی یاد میں جینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ مخصوص الفاظ اور ورڈز کا وہ ورد کرنے لگے۔ خدا کے ذکر اور ہر وقت خدا کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی میں جیے، وہ ہر لمحہ اس دنیا سے جو فائدے اٹھا رہا ہے، اس کو جو تجربات ہو رہے ہیں، وہ یہ محسوس کرے کہ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، ان تجربات کو روحانی تجربات میں کنورٹ کرے۔ تو یہ ہے خدا کی یاد اور خدا کا ذکر۔ تو جب آدمی نماز کے باہر نمازی بننے کی کوشش کرے گا، تبھی جا کر اس کو وہ نماز حاصل ہوگی جسے زندہ عمل والا نماز کہتا ہے، زندہ عمل والا نماز کہتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا گھر میں پڑھتا ہے، نماز کے باہر اس نماز کا کوئی اثر ہی نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ اب دیکھیں نماز کے شروع اور اینڈ میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کا آغاز کیا ہے؟ نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہم سب چھوٹے ہیں، اور پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہو ہم سب برابر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آدمی سماج میں نابرابری کے احساس کے ساتھ جیے، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا سمجھے، کسی کو کمزور اور کسی کو طاقتور سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو کرے۔ اسی طرح جب نماز کو ختم کرتا ہے تو وہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ تمام لوگوں پر
تمام دنیا والوں کے اوپر سلامتی بھیجے، اپنی رحمت بھیجے. تو جو بندہ بار بار سلامتی اور رحمت بھیجنے کی دعائیں کرے گا تو وہ تو تمام دنیا والوں کے لیے سراپا امن بن جائے گا. وہ تو تمام دنیا والوں کے لیے سراپا امن و سکون کا پیغمبر بنے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً ہم حقیقی نماز نہیں پڑھ رہا. تو جب ہم نماز کے باہر نماز کا اہتمام کریں گے، نماز کے باہر جب ذکر اللہ کا اہتمام کریں گے. آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ نماز کے بعد وہ بیٹھتے ہیں اہتمام کے ساتھ اور چند الفاظ کی ورد کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اگر معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذکر نہیں ہے. اصل ذکر یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اپنے بیڈ روم میں، ڈائننگ روم میں، اپنے بزنس میں، اپنی دکان میں، اور لین دین کے وقت کہیں بھی وہ خدا کی یاد میں رہتا ہو. یہ ہے اصل ذکر ہے، یہ ہے اصل ذکر اللہ. اور ایسے ہی ذکر کو قرآن میں ذکر کو کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. خدا کی یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے، خدا کی یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے. اور نماز بھی دراصل خدا کی یاد ہی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. نماز بھی دراصل خدا کی یاد ہی کا ذریعہ ہے. نماز کو بھی خدا کی یاد ہی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. تو نماز کے بعد خدا کی یادوں اور خدا کی محبت میں جیے. اور خدا کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں اپنے اپنے حالات کے مطابق. تو جب آدمی اس طرح کرے گا تو یقیناً اس کو زندہ عمل محسوس ہوگا کہ نماز ایک زندہ عمل ہے، ورنہ اس کو ایک روبوٹک عمل معلوم ہوگا، کمپیوٹر لائک ایکٹیویٹیز معلوم ہوگی.